یاجوج ماجوج اصل میں ہیں کون، اور وہ کب نکلیں گے، اور ان کا انجام کیا ہوگا، اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور وہ دیوار کیا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرا کے اٹھے اور اپنی زوجہ حضرت زینب بن جہش کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب بے حیائی اور گناہ عام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ ذوالقرنین دنیا کے ان عظیم بادشاہوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے حکومت اور وسائل عطا کیے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس سے وہ پوری دنیا میں حکومت کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے ان کو دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ نے مشرق کی طرف سفر کیا۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو دھوپ میں ننگے میدانوں میں رہتی تھی۔ انہوں نے ان کے لیے گھر اور پناہ گاہیں بنوائی۔ پھر وہ شمال کی طرف روانہ ہوئے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی۔ وہ سادہ لوگ تھے جو یاجوج ماجوج کے ظلم سے تنگ تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان سے مزدوری نہیں لی بلکہ ان سے کہا کہ وہ لوہا اور آگ لا کر دیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی، اتنی مضبوط کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی توڑ سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے لیکن وہ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں۔ وہ روز ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دیوار تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقی کل توڑیں گے، مگر جب اگلے دن وہ آتے ہیں تو دیوار پھر سے مکمل اور صحیح حالت میں ملتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ ان کو نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ طبرستان کی جھیل بھی خشک کر دیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، درخت، جانور، انسان، جو بھی سامنے آئے گا۔ پھر وہ غرور میں آ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو مار دیا، آؤ اب آسمان والوں سے لڑیں۔ وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ ان پر خون لگا کر واپس ان کی طرح بھیج دے گا، تو وہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ اور ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا، اور دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر پہاڑی پر چلے جاؤ، کیونکہ یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں۔ پھر یاجوج ماجوج کے نکلنے اور فساد مچا دینے کی ایک مقررہ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے جو ان کے نتنوں اور سروں سے نکلے گا ان کو مار ڈالے گا، اور وہ سب مر جائیں گے۔ تو زمین ان کی لاشوں کی بو سے بھر جائے گی، تو کچھ پرندے آئیں گے جو ان کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور زمین پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین پہلے سے بہتر ہو جائے گی، ہر طرف امن ہوگا۔ انسان یا جانور سب کے دلوں سے دشمنی، حسد، کینہ سب صاف ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں وہ زمانہ دیکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر عطا فرمائے اور امن و سکون کی زندگی عطا کرے۔